جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج عملی طور پر نگران حکومتیں ختم ہوئیں۔ پاکستانی تاریخ کی جانبدار ترین اور متنازع ترین نگران حکومتیں، وہ نگران حکومتیں جن کے دور میں انسانی حقوق پامال ہوئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، وہ نگران حکومتیں جن کا واضح جھکاؤ تھا بلکہ بی ٹیم لگ رہی تھی، یہ نگران حکومتیں پی ڈی ایم جماعتوں کی، وہ نگران حکومتیں جن کے دور میں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں اور حوالاتوں میں گئے، وہ نگران حکومتیں جو نکمی ترین ثابت ہوئیں، نااہل ترین ثابت ہوئیں، اور جنہوں نے عوام پر وقفے وقفے سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے بم پھینکے، وہ نگران حکومتیں جن کو سپریم کورٹ غیر آئینی کہہ چکی۔ جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے اندر پاکستانی آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ 14 مہینے رہی پنجاب حکومت نگران حکومت، 90 دن اور کہاں 14 مہینے۔ اسی طرح کے پی حکومت، اور اسی طرح کاکڑ حکومت، مطلب مرکز کی حکومت۔ کاکڑ حکومت اور مرکز کی حکومت طے کی شہباز شریف نے اور راجہ ریاض نے۔ راجہ ریاض جو باقی منحرف لوگوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی، تحریک انصاف کو دغا دیا، اور جن کے بیٹے نے پہلے خود لڑنا تھا مسلم لیگ نون کے سے الیکشن، لیکن پھر بیٹے نے الیکشن لڑا اور ہارا۔ راجہ ریاض اور شہباز شریف نے کاکڑ منتخب کیا، اور پھر اس کے بعد کاکڑ کی کابینہ میں 5 مسلم لیگی اور 1 پیپلز پارٹی کا وزیر تھا، اور باقی جو وزیر تھے وہ بھی لگ رہے تھے، ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے۔ کے پی میں آ جائیں، وہاں زیادہ عرصے تک با اختیار گورنر رہے، اور وہ گورنر تھے مولانا قسمدی۔ پنجاب آ جائیں، وہ پنجاب حکومت جس نے نواز شریف صاحب کی سزا معطل کی، وہ پنجاب حکومت جس کے سربراہ تھے محسن نقوی، اور محسن نقوی چوائس تھے مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے۔ ان کی بیک پہ طاقتور حلقے بھی تھے، لیکن بیسک چوائس وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تھے۔ اور ان نگران حکومتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان نگران حکومتوں کے دور میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک اور شرمناک۔ اللہ کا شکر آج ان غیر آئینی نگران حکومتوں سے جان چھوٹی، متنازع ترین اور جانبدار ترین نگران حکومتیں۔ بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے موضوع ہیں جن پر بات کرنی ہے، جیسے حیرت انگیز طور پر پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی بلوچستان سے جن کا تعلق، عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے عبدالصمد اچکزئی جو ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے، وہ محمود خان اچکزئی جو ضیاء الحق کے دور میں افغانستان چلے گئے، جلا وطن ہوئے، پیپلز پارٹی مطلب بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ واپس آئے۔ محمود خان اچکزئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، صدارتی امیدوار۔ محمود خان اچکزئی کو جب سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے، ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کے بارے میں عمران خان کے جو پرانے بیانات ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، کہ عمران خان ایک بیان میں اس کی چادر کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس طرح وہ چادر لیتا ہے اور قوم پرست رہنما بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ قوم پرست نہیں ہے، یہ بکنے والے لوگ ہیں، اسی طرح کے اور بیانات، اور وہ بیانات درست ہیں اور کسی حد تک تنقید بھی درست ہے، لیکن یہ تنقید کر کون رہا ہے؟ مسلم لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان ہے جو کل محمود خان اچکزئی پر تنقید کرتا تھا، آج اسے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا، کل شیخ رشید کو کہتا تھا کہ اس کو کوئی چپڑاسی نہ رکھے، اور اسے پھر اپنا وزیر بنا لیا، اور کل پرویز الہی کو ڈاکو کہتا تھا، اور اب پھر اس کے حوالے پنجاب کر دیا۔
یہ بیانات بالکل ٹھیک ہیں، ریکارڈ پر ہیں، لیکن یہ کہہ کون رہا ہے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والوں سے پوچھنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم مطلب شہباز حکومت، مطلب 13 جماعتی اتحاد، اس میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکٹھا ہونا جائز ہے، اگر وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہونا جائز ہے، وہ بلاول بھٹو جو شہباز شریف کو کہتے تھے تم قاتل اعلیٰ ہو، کرپٹ ہو، تم سے حساب لینا ہے ہم نے، اگر، اور وہ بلاول بھٹو جو نواز شریف صاحب کو کہتے تھے کہ یہ ضیاء الحق کا اصل بیٹا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے بیانات ہیں، ان میں نہیں جانا چاہتا، اگر مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچک زئی صاحب، جن کا آپس میں کوئی چیز کامن نہیں، جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں نظریاتی طور پر بھی اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، اگر وہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہونا ان کا جائز ہے، اگر مولانا صاحب اور اے این پی کا اکٹھے ہونا جائز ہے، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے وزراء کا صدر پرویز مشرف سے حلف لینا جائز ہے، اگر شہباز شریف کے مشیر اون چودھری ہو سکتے ہیں اور یہ جائز ہے، اگر علیم خان اور جہانگیر ترین سے مسلم لیگ کا اتحاد جائز ہے، وہ علیم خان اور جہانگیر ترین جسے عمران خان کہ اے ٹی ایم کہا جاتا تھا، کرپٹ کہا جاتا تھا، ڈاکو کہا جاتا تھا نون لیگ کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، اگر اون چودھری کو ہاؤس آف شریف کا ووٹ دینا جائز ہے، وہ اون چودھری جس کو عطا تارڑ کہتے تھے، یہ عمران خان کا ڈرگ سپلائر ہے، عمران خان کو نشہ سپلائی کرتا ہے، اگر اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اتحاد جائز ہے، اگر اب مسلم لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد جائز ہے، اگر اب مسلم لیگ صدر زرداری کو صدر پاکستان بنانا یا امیدوار اپنا نامزد کرنا جائز ہے، تو پھر پی ٹی آئی کا محمود خان اچک زئی کو صدارتی امیدوار بنانا، شیخ رشید کو وزیر بنانا، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا، پھر یہ بھی مان لیں، اور اگر وہ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے، اگر ان پر آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید ہونی چاہیے تو پھر اس پر بھی تنقید ہونی چاہیے۔ اور پرویز الہی البتہ ایک منفرد کیس اب بن چکے ہیں، کیونکہ پرویز الہی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے وہ امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے، پی ڈی ایم کی طرف دعائے خیر بھی ہو چکی تھی، وہ مٹھائی بھی کھا چکے تھے، اور اس کے بعد اچانک وہ بنی گالہ پہنچے، عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا، بائی چوائس آئے، اور پھر عمران خان نے ان سے اسمبلی بھی توڑوائی۔ اگر پی ڈی ایم کی طرف سے ہوتے تو وہ پورا مقررہ وقت تک وزیر اعلیٰ، سال تک، تقریباً سال سوا سال تک وزیر اعلیٰ رہتے، لیکن وہاں 6 مہینے بعد حکومت توڑی، اور پھر اب 77 سالہ بیمار پرویز الہی جیل میں ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ بائی چوائس آئے اور ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے بیانات پر ان پر تنقید ہونی چاہیے، محمود خان اچک زئی کو صدارتی امیدوار، وزیر داخلہ بنانا شیخ رشید کو، وزیر اعلیٰ بنانا پرویز الہی کو، تو پھر آپ اپنے حال پہ بھی رحم فرمائیں۔ آپ پچھلے 3 دہائیوں سے ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں، کرپٹ قرار دے رہے ہیں، غدار قرار دے رہے ہیں، اور پھر وقفے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، محمود خان اچک زئی صدارتی امیدوار ہوں گے تحریک انصاف کے، لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے، اور یہ جب ہم نمبرز گیم کو دیکھتے ہیں تو صدر زرداری صدر بن جائیں گے۔ ایک تو ہو سکتا ہے ان کے نمبر زیادہ ہوں جب چاروں صوبوں کے اور مرکز کے نمبر ملائیں، دوسرا ابھی تک تحریک انصاف کو خواتین اور کی مخصوص نشستیں نہیں ملی، اقلیتی نشستیں نہیں ملی، اور چوتھا تحریک انصاف کی بہت ساری جیتی ہوئی جو سیٹیں ہیں وہ ہروا دی گئی۔ اور جب دھاندلی پر بات کریں تو پھر یہ بھی بتاتا چلوں، جب دھاندلی کا ذکر آتا ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ملک بھر میں تحریک انصاف سڑکوں پر تھی، اور اس کو سراج الحق امیر جماعت اسلامی کے امیر نے کچھ اس طرح کہا کہ فارم 47 والے، مطلب جعلی لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ایم این اے بن کے، جو جیتے ہوئے تھے فارم 45 والے، وہ سڑکوں پر پھر رہے اور سڑکوں پر پھر رہے تھے۔ اور آج تحریک انصاف کی طرف سے شیر افضل مروت نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی سے کہا
کہ وہ استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ ایک، جب بلہ چھین لیا گیا، تحریک انصاف ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئی، تو یہ اس فیصلے کا نتیجہ ہے کہ آج جتنی بے یقینی اور کنفیوژن ہے۔ اور دوسرا جو تحریک انصاف کا اعتراض ہے چیف جسٹس صاحب کے پہ کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا، جو انسانی حقوق پامال ہوئے، جو آئینی خلاف ورزیاں ہوئیں، جو قانونی خلاف ورزیاں ہوئیں، جو چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، کئی مرتبہ کہنے کے باوجود، درخواستیں کرنے کے باوجود سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن نہیں لیا، اور پھر اب دھاندلی پر بھی ایکشن نہیں لیا، اور پھر اب اس الیکشن پر بھی ایکشن نہیں لیا۔ اور جب الیکشن کی بات ہو تو اب جو اس الیکشن 2024 کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے، جو فکرہ مشہور ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں آکشن تھا۔ اب علی امین گنڈا پور کی تقریر اسمبلی میں، کے پی اسمبلی میں، رانا آفتاب کی تقریر یا باقی ایم پی ایس کی تقریر کو سن لیں پنجاب اسمبلی میں، عمر ایوب، عامر ڈوگر کی تقریر سن لیں قومی اسمبلی میں، اور اسی طرح محمود خان اچکزئی کی دھواں دھار اور وہ جو کانوں سے دھواں نکالنے والی تقریر جو قومی اسمبلی میں، وہ سن لیں۔ اب یہ بڑی دھواں دار تقریر ہیں۔ اس میں محمود خان اچکزئی نے چند الفاظ ایسے بھی بولے اس فوج کے حوالے سے جو انہیں نہیں بولنے چاہیے تھے، یعنی بات وہی بات کسی اور الفاظ میں بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ یہ جن حالات سے گزری ہے تحریک انصاف، اور جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، اور جس طرح وہ اسمبلیوں میں الیکشن لڑ کر پہنچے ہیں، اس کے بعد دل بڑا کرنا چاہیے، ان کی تقریریں سننی چاہیے، ان کے دکھ سننے چاہیے۔ اون عباس بپی کی تقریر، سینیٹر جو تحریک انصاف کے ہیں، ان کی تقریر سینٹ میں سن کر رونا آتا ہے کہ میں چھپا پھر رہا تھا، میں گرفتار تھا، میرا باغ جو وہ تباہ کر دیا گیا، ان کا جو آموں کا باغ تھا، میرا گھر گرا دیا گیا، میری ماں کو فالج ہو گیا، اور کسی نے میرے لیے، سینٹ کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا، کسی نے میرے لیے آواز تک نہیں اٹھائی۔ محمود خان اچکزئی نے جو الزام لگائے، وہی الزام گئے ہیں پیر پگاڑا کی طرف سے، اور وہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہی پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ میں حیران ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی تک، لیکن پورے پاکستان میں ایک آواز گونج رہی ہے، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن آکشن ہوا، مطلب نیلام ہوا، مطلب پیسے چلے، مطلب نوٹ چلے، مطلب پیسے لے کر، نوٹ لے کر لوگوں کو ہروایا گیا اور جتوایا گیا۔ اب یہ پیر پگاڑا کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے 2-3 مہینے پہلے ہی الیکشن کے ریزلٹس کا ہمیں پتا تھا، جنہوں نے جیتنا تھا ان کو بھی پتا تھا، جنہوں نے ہارنا تھا ان کو بھی پتا تھا۔ اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے لیے گئے اور پیسے دیے گئے، اور محمود خان اچکزئی تو یہاں تک کہہ گئے کہ 70 ارب میں بلوچستان کا الیکشن بیچا گیا۔ اب یا تو ان ساروں کا کوئی کمیشن بنے، اور یا پھر یہ اب کیا کیا جائے۔ ہر بندے کے پاس ایک اپنی داستان ہے، اپنی کہانی ہے، اور ایسے ایسے وہ نام لیے جا رہے ہیں جنہوں نے پیسے لیے یا جنہوں نے پیسے دیے، اور ایسے ایسے سیاستدانوں کا نام لیے جا رہے ہیں کہ جو پیسے لینے اور دینے میں انوالو تھے، اور ایسے ایسے اور لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں جنہوں نے پیسے لے کر جتوایا اور ہروایا۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کھلم کھلا نہ لوگوں نے تقریروں میں بات کی، نہ کھلم کھلا ہوا، اور بہت ہی عجیب و غریب ہیں، اور سوشل میڈیا پہ تو اتنے یہ چل رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کاش، میں تو درخواست کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس وقت ملک جو میرا ملک ہے وہ بڑے نازک لمحوں سے گزر رہا ہے، نازک حالات سے گزر رہا ہے، اور میری تو دعا ہے کہ آگے بڑھیں ہم، اور جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ان کو حل کریں، اس نفرت اور تقسیم ختم ہو، یہ سیاسی بحران ختم ہو۔ لیکن اس سیاسی بحران میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے مینڈیٹ چوری والا الزام، دھاندلی والا الزام، جرلو والا الزام، فارم 45 کے جیتے ہوئے فارم 47 میں ہار گئے یہ الزام، اور جو ہارے ہوئے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جیتے ہوئے سڑکوں پر پھر رہے ہیں، یہ الزام۔ تو ان الزامات کو
کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی سطح پہ تحقیق ہونی چاہیے، اور جو متعلقہ فورمز ہیں ان کو جلدی فیصلے کرنے چاہیے۔ اور جب بات آتی ہے سوشل میڈیا کی، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سینیٹر ہیں ایک پیپلز پارٹی کے، بہرامند تنگی، یہ سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے سینٹ میں، اور جو 4 مارچ کو سینٹ کا اجلاس ہونا ہے اس میں یہ قرارداد اس ایجنڈے میں ہے۔ اور قرارداد ہے خیر سے کہ فیس بک، پاکستان میں فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ایکس مطلب ٹویٹر اور یوٹیوب پر پابندی لگا دی جائے۔ جو حکومت بھی آتی ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ریگولرائز کرنے کی بجائے، کوئی حدود و قیود کسی چیز میں کرنے کی بجائے پابندی لگا دی۔ اب پابندی لگ تو نہیں سکتی اس ڈیجیٹل دور میں، لیکن میں آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ اس وقت جو کچھ اسمبلیوں میں سنا جا رہا ہے، جو کچھ اسمبلیوں کے باہر باتیں ہو رہی ہیں اس الیکشن 2024 کے بارے میں، جو تقریریں ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، وہ بہت خطرناک ہے، اور ہمارے ملک کے ادارے بدنام ہو رہے ہیں۔ اور میری تو خواہش ہے کہ کوئی آگے بڑھا جائے اور جو اصل ہمارے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں، لیکن یہ میں نے جیسا پہلے بھی کہا ہے کہ آگے بڑھتا ملک اور قوم دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ایک کثیر تعداد ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جیت گئی تھی مگر ہروا دی گئی۔ اب جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ آگے نہیں چلے گا۔ اور مرکز جو وفاق حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، سندھ میں تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، کے پی میں تحریک انصاف، بلوچستان میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون مل گئی، سندھ اور پنجاب میں بڑا رولا پڑا رہے گا ایوانوں میں اور سڑکوں پر۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ خبر جو ہے اس کی کئی اور لوگوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ، عمیر نیازی اور باقی تحریک انصاف کے عہدیدار جب صدر عارف علوی کو ملے تو صدر عارف علوی نے تجویز پیش کی تھی کہ میرے پاس ایک آپشن ہے، صدر سزائیں معاف کر سکتا ہے، پارڈن کر سکتا ہے، تو آپ عمران خان سے کہیں اور عمران خان سے پوچھ کر مجھے درخواست دیں تو میں عمران خان کی ساری سزائیں معاف کر دوں گا۔ جب عمران خان سے بات کی گئی تو عمران خان نے کہا نہیں، میں جیل میں کمفرٹیبل ہوں، میں جیل کاٹنا چاہتا ہوں، میں یہ اپنے پہ داغ نہیں لگانا چاہتا کہ میں نے صدر سے اپنی سزائیں معاف کروائیں۔ اب صدر سزا معاف کر سکتا ہے یا نہیں، اور صدر اگر عارف علوی سزائیں معاف کر دیتا تو یہ عمران خان رہا ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ صدر تو سزائیں معاف کر سکتا ہے۔ جب ہاؤس آف شریف پرویز مشرف سے ڈیل کر کے گئے جدہ تو اس وقت صدر رفیق تاڑر نے ان کی سزائیں معاف کی تھی، اور صدر کے پاس اختیار ہے۔ لیکن جب صدر عارف علوی سزائیں معاف کر دیتے تو کیا عمران خان رہا ہو جاتے، یا ایک آئینی بحران پیدا ہو جاتا، یا ایک نئی جنگ چھڑ جاتی؟ لیکن اس سارے قصے کو ختم کیا عمران خان نے یہ کہہ کر کہ وہ جیل کاٹ سکتے ہیں۔ اور عمران خان جو جب گرفتار ہوئے تھے تب کہا جا رہا ہے کہ انہیں آفر دی گئی تھی کہ وہ بنی گالہ چلے جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں تو انہیں بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ رکھا جائے گا، انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر بشرا بی بی کے ذریعے 2-3 مرتبہ ڈیل کی کوشش ہوئی، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ایک مرتبہ سنا جا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ وہ باہر علاج کے لیے چلے جائیں، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر پیپلز پارٹی نے الیکشن کے بعد کہا کہ ہمارے ساتھ اتحاد کریں، حکومت بناتے ہیں، آپ کی سزائیں بھی ختم ہوں گی اور آپ کے باقی سارے چیزیں بھی حل ہو جائیں گی، نہیں مانے۔ اور پھر صدر عارف علوی نے جب یہ آفر دی وہ نہیں مانے۔ یہ وہی عمران خان ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی والے اور باقی بہت سارے تجزیہ نگار کہتے تھے کہ 2 دن جیل میں کاٹنے پڑے تو لگ پتہ جائے گا۔ آج انہیں کوئی 225 دن ہو گئے ہیں جیل میں
پہلے اٹک جیل اور پھر اڈیالہ جیل. اور حال یہ ہے، یہ بتا دوں کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے ہمارے یہاں، پی ایس ایل ہو رہا ہے، اور پی ایس ایل میں نعرے جب لگتے ہیں پاکستان زندہ باد تو اس کے ساتھ ہی نعرے لگ جاتے ہیں تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، اور کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان. اور یہی نعرے کے پی اسمبلی میں لگے، یہی قومی اسمبلی میں لگے، یہی گلیوں محلوں اور سڑکوں پہ لگ رہے ہیں، یہی پنجاب اسمبلی میں لگے، یہی پی ایس ایل گراؤنڈز میں لگے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ شہباز شریف کو ایک گراؤنڈ کا چکر لگوائیں جب میچ ہو رہا ہو، نواز شریف صاحب کو لگوائیں، بلاول بھٹو کو لگوائیں، زرداری صاحب کو لگوائیں، اور پھر عمران خان کا کوئی جھنڈا اٹھا کر، تصویر اٹھا کر کوئی بندہ چکر لگائے. رد عمل جو ساروں کا آئے گا وہ بتا دے گا کہ اس وقت پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کے ساتھ ہیں. اللہ کرے میرا ملک آگے بڑھے، اللہ کرے ہم بند گلی سے نکلیں، اللہ کرے جو ہمارے اصل مسائل ہیں وہ حل ہوں. پاکستان زندہ باد.